بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پاک گیریزن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور پہلا لیکچر آپ نے اچھی طرح تیار بھی کیا ہوگا، ہوم اسائنمنٹ بھی کی ہوگی. پہلے لیکچر کو تھوڑا سا ہم ٹچ کر کے اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے پہلے لیکچر کے اندر نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا، نظریے کے سورس کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اس چیپٹر کے دوسرے ٹاپک کے اندر جو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، اب ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں گے. اس میں ہم نظریہ پاکستان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، نظریہ پاکستان ہے کیا، اور نظریہ پاکستان کی اساس کی وضاحت کریں گے. اس ٹاپک کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. اسلام کسی نہ کسی طریقے سے 712 کے بعد جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور ہندوستان کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی. صوبہ سندھ کے مقام پر محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی تھی اور اسلام کی بنیاد رکھی تھی. تو مسلمان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. پھر صوفیہ اکرام نے بھی یہاں اسلام پلایا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، 1857 تک اسلامی حکومت کسی نہ کسی شکل میں اس خطہ کے اندر قائم رہی. 1857 میں انگریز یہاں پر قابض ہو گیا. مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، جنگ لڑی، لیکن ناکام ہوئے. ہندوؤں نے اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا دیا. پھر دونوں قوموں نے، انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور مسلمانوں کو یہاں پر جو خطرات لاحق تھے، تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کو محروم کیا گیا، معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو محروم کیا گیا، سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو محروم کیا گیا. تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے اور دور ہو جائیں گی اور یہاں پر جو اس خطہ کے اندر انگریزوں اور ہندوؤں کے ماتحت ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا. لہٰذا انہوں نے جدوجہد کی اور اسلام پاکستان بنایا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام نظریہ پاکستان ہے. یعنی ہم نے اس ملک کے اندر ایسا نظام لانا تھا جو کہ صرف اور صرف اسلام کے مطابق ہو، اور یہی ہمارا مقصد تھا ہمارے بزرگوں کا، اور یہی پاکستان بننے کی وجہ بھی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظریہ پاکستان، یہ شارٹ کویسچن آتا ہے آپ کا، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، قرآن اور سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرہ کی تخلیق کا نام نظریہ پاکستان ہے. یعنی کیسا معاشرہ جو صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس کا نام پاکستان ہے. اب نظریہ پاکستان کی اساس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ عقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت اور بھائی چارہ، شہریوں کے حقوق و فرائض. یہ ساری چیزیں پاکستان کے اساس یعنی بنیاد میں آتی ہیں. پہلی چیز عقائد و عبادات. اب عقائد اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. اس میں واو کا لفظ ہے، اس کا مطلب اور، یعنی عقائد اور عبادات. عقائد جو ہے، لفظ عقائد عقد سے ہے، اس کا مطلب گرہ لگانا ہے، جوڑنا ہے. ٹھیک ہے جی. عقائد کیا ہوتے ہیں؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا. اب عقائد میں پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف عقیدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے جی. کوئی عبادت نہیں کرتے. رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا. کوئی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آخرت پر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام مسلمان، تمام دنیا کے انسان ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اس چیز پر ایمان لانا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے. اور اس کے بعد الہامی کتب جو اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ان پر ہمارا ایمان لانا. یہ ساری چیزیں آپ کے کیا کہلاتے ہیں؟ عقائد. ان کو پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا پڑتا، ان پر ایمان لانا پڑتا ہے. ان سب کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. یہ بھی شارٹ کویسچن آتا ہے بورڈ میں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. یعنی ان تمام چیزوں پر جب ہم بلیو کریں گے، یقین کریں گے، تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اب جو پہلی چیز ہے توحید سے کیا مراد ہے؟
توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی کی عبادت کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یہ بھی شارٹ کویسچن آتا ہے بورڈ میں، اور یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، ان میں سے جو پہلا رکن ہے وہ توحید و رسالت یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے۔ یہ 2 نمبر کا شارٹ کویسچن آتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کرے، اور بار بار بورڈ میں یہ آ چکا ہے۔ اس کا مطلب بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں آگے پیچھے آپ نے کچھ نہیں کرنا، ان کا ترجمہ بے شک اللہ کل شیء قدیر یعنی تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے، اس میں وضاحت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، جتنا آیت لکھی ہے اتنا ہی ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے ہمارے عقائد۔ اب دوسری چیز، توحید کے بعد رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننے کے بعد رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں عبادات۔ ہم نے عقائد ڈسکس کی، اب آ گئی عبادات۔ یہ پریکٹیکلی کرنی پڑتی ہیں۔ نماز 5 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، یہ آپ کی عبادت ہے۔ روزے سال میں 1 مہینہ رکھنے پڑتے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، یہ اسلام کا 4تھا رکن ہے، یہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور حج بھی صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ یہ سارے یہ 4 اور پہلا توحید و رسالت، یہ مل کر آپ کے اسلام کے ارکان مکمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور پہلا ارکان، یہ MCQs آتے ہیں بورڈ کے اندر۔ پہلا، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ آپ نے بتانا ہے توحید و رسالت۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ آپ نے بتانا ہے جی نماز۔ اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ آپ نے بتانا ہے جی روزہ۔ اسلام کا 4تھا رکن کون سا ہے؟ آپ نے بتانا ہے جی زکوٰۃ۔ اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ آپ نے بتانا ہے جی حج۔ یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں، اور 5 کے MCQs بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارا پہلا جو اساس کی پہلی چیز ہو گئی عقائد و عبادات، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسری چیز عدل و انصاف اور مساوات، یعنی نظریہ پاکستان کی اساس کی جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ ہے عدل اور انصاف، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ کوئی بھی قوم عدل و انصاف کے بغیر چل نہیں سکتی۔ عدل و انصاف اسلام کا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، اور مسلمانوں نے عدل و انصاف کی بدولت ہی دنیا پر حکمرانیاں کی۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، اے لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسلام کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اسلام کے نزدیک اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہٰذا اسلام کا جو دوسرا بڑا پہلو ہے وہ عدل و انصاف اور مساوات ہے، اور یہی پاکستان کی اساس میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز جمہوریت کا فروغ۔ جمہوریت کا طریقہ کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، اور پاکستان ہمارا جو پیارا ملک ہے یہ بھی جمہوری طریقے سے ہی بنا تھا۔ اور ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 فروری 1948 میں سبی کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو، انہوں نے جمہوری نظام کو اسلام سے جوڑا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو جمہوریت ہی اسی ملک کی بقا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے وہ ہے جمہوریت کا فروغ، کہ ہم نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو فروغ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی میں اس ملک کی بقا ہے۔ اس کے بعد جی اخوت اور بھائی چارہ۔ اخوت اور بھائی چارہ یہ بھی اسلام کا پہلو ہے اور نظریہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کی بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بھی شارٹ کویسچن آتا ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ سے کیا مراد ہے؟ تو اخوت کا مطلب بھائی چارہ، ٹھیک ہے جی۔ تو سارے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد سارے جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے کو محسوس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ مہاجرین اور انصار کی وہ مثال ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنا سب کچھ تقسیم کر دیا، جس کے پاس
جتنی جائیداد تھی انہوں نے آدھی اپنے مسلمان بھائی کو دے دی، حتیٰ کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کے اس کی نکاح اپنے مسلمان بھائی سے کرا دیا۔ تو یہ بہترین بڑی مثال جو ہے قوت اور بھائی چارے کی، یہ مسلمانوں نے ادا کی دی اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ بھی ہمارے نظریہ پاکستان کے اساس میں شامل ہیں۔ پاکستان میں بھی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے آئے تو یہاں کے لوگوں نے فراخ دلی سے ان کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد شہریوں کے حقوق و فرائض، جو آپ کا 5واں اور آخری نظریہ پاکستان کی اساس کا بنیادی جز ہے، وہ ہے شہریوں کے حقوق اور فرائض۔ چونکہ ہمارے حقوق سلب کیے جاتے تھے ہندوؤں اور انگریزوں کے معاشرے میں، لہٰذا ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے مطابق شہریوں کو اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو بھی بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمودات ہمیں سکھائے ہیں، اور انہوں نے پاکستان بنانے سے پہلے بھی اپنی تقاریر میں یہی کہا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ غیر مسلم ہوں گے، اقلیت میں ہوں گے، تھوڑی تعداد میں ہوں گے، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا اور رکھا جا بھی رہا ہے۔ تو شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین بھی کرنا ہمارے نظریہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ان میں سے جو شارٹ کویسچن ہیں وہ آپ نے ہوم اسائنمنٹ کے طور پر 2-3 کرنے ہیں جی۔ ایک آپ قائد اعظم کا خطاب کر لیجئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کر لیجئے گا، ان کو آپ نے ہوم اسائنمنٹ کے طور پر، اور آؤٹ لائنس کو آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔